نہ رہے۔ تیسرے لشکر کی یہ ڈیوٹی تھی کہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے فوراً بھگدڑ مچا دینی ہے، فوراً بھگدڑ مچا دینی ہے، اور تم نے یہ ہر طرف اعلان کر دینا ہے کہ چونکہ اس حرم میں تو مکھی اور مچھر مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، یہ وہ پاک مقام ہے، یہاں محمد مصطفیٰ کے شہزادے کا خون بہا دیا گیا ہے، اتنی پاک جگہ پہ اتنا پاکیزہ خون، اتنی طہارت والا خون بہا دیا گیا ہے۔ اب چونکہ یہ جگہ نبی کے گھرانے کے خون سے لت پت ہو گئی ہے، اب یہاں پہ آئندہ حج نہیں ہوگا، اب یہاں پہ حج نہیں ہوگا، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، حج نہیں ہوگا۔ تو تم اعلان کر دو گے کہ اب حج اسلام میں سے ختم ہو گیا، کیونکہ حرم کی پاکیزگی باقی نہیں رہی، تو اب یہاں حج کیسا؟ تو تم نے اعلان کر دینا ہے کہ حج رکن اسلام کا اب نہیں رہا، اب کسی سال بھی حج نہیں ہوگا۔ اب دیکھیں اس کا شیطانی ذہن یزید بدبخت کا اور اس کے چیلوں کا، وہ چاہتا تھا کہ حج ختم ہو جائے۔ اس نے خود امام حسین علیہ السلام کو مدینہ میں، اس کا جو چیلے تھے ابن زیاد اور سارا، ان کی بھی وہی فکر تھی نا، تو انہوں نے کہا ارائیت الذی یکذب فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ قرآن کے اندر آیا ہے نا کہ ہلاک ہوں وہ نمازی، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، یہ قرآن نے کہا ہے، ہلاکت ہو ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ تو وہ یزید کہتا تھا کہ نمازی نہ بنو، کیونکہ قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، تم نمازی نہ بنو، نمازیوں کے لیے تو ہلاکت ہے، تم شرابی بنو، تم شرابی بنو، کیونکہ قرآن میں شرابی پہ لعنت نہیں کی گئی، ہلاکت کا نہیں کہا گیا، قرآن میں نمازی کے لیے ہلاکت کا کہا گیا ہے، اس لیے ہلاک لازمی ہونا ہے، نماز نہ پڑھو بلکہ شرابی بنو، نمازی نہ بنو۔ اب آپ اس کی فکر دیکھیں، کیوں کہ وہ میسون کا بیٹا تھا اور وہ عیسائی عورت تھی اور اس کا دل نہیں لگتا تھا شام کے اندر، تو وہ یزید کو لے کے اپنے میکے چلی جایا کرتی تھی، اور وہاں سارے عیسائی تھے، عیسائیت نے اس کی تربیت کی تھی، عیسائیت نے اس کی تربیت کی تھی، اس لیے اس کے رگ و پیما کے اندر، اس کی فکر کے اندر عیسائیت تھی، اسلام کے خلاف نفرت تھی۔ وہ کہتا تھا کہ نمازی نہ بنو، شرابی بنو، وہ کہتا تھا، چاہتا تھا کہ حج ختم ہو جائے، روزے ختم ہو جائیں، زکوٰۃ ختم ہو جائے، قرآن ختم ہو جائے، مسجدیں ختم ہو جائیں، نمازیں ختم ہو جائیں، میں بادشاہ بن گیا ہوں، میری آگے نسل بادشاہ بنتی رہے، ہر طرف شراب ہو، ہر طرف بے حیائی ہو، ہر طرف برائی ہو، ہر طرف زنا ہو، ہر طرف قتل و غارت گری ہو، ہر طرف میں مال و دولت لوٹوں، جو میرا ہو اس کی سرداری اور اس کی طاقت ہو، جو میرا وفادار ہو، یہ اس کی فکر تھی۔ اس لیے اس نے بہت بڑی گیم کھیلی کہ اس نے 3 لشکر بھیجے مکہ میں، تاکہ حرم کے سامنے حسین کا خون بہا کے یہ جواز پیش کیا جائے کہ آج کے بعد حج معطل ہو گیا ہے، کیونکہ اس جگہ کی پاکی کا خیال نہیں رکھا گیا اور اس جگہ کے تقدس کو پامال کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے گھرانے کا پاک خون یہاں بہا دیا گیا، یہ اس کی فکر تھی۔ تو اب یہ منظر، اور وہ احرام میں آئے تھے سارے، کوئی جس طرح فوج آتی ہے اس طرح نہیں، بھیس بدل کے آئے تھے۔ تو اب کیا ہوا، یہ منظر دیکھ لیا امام حسین علیہ السلام نے، تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے نانا کے مدینہ میں میرا خون بہے، میں نہیں چاہتا کہ حرم میں خون بہے، اور یہ بدبخت اپنی منصوبہ بندی کے اندر کامیاب ہوں، کیونکہ ہمیں بچپن سے ہی بتایا گیا ہے کہ ہمارا خون جو ہے وہ کرب و بلا کے میدان میں بہایا جائے۔ تو اب ہم کربلا جائیں گے، ہم کربلا جائیں گے۔ تو جب حضرت غازی عباس علمدار نے یہ فرمایا، آقا حسین کی بارگاہ میں عرض کی، تو آقا حسین نے، بعض بندے پریشان ہو جاتے ہیں، یہ جو لفظ علمدار ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، علم کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا، اور علمدار کا مطلب ہوتا ہے جھنڈا اٹھانے والا۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے، ہماری اہل سنت کی ساری کتابوں میں موجود ہے،
حضرت امام حسین علیہ السلام نے سپہ سالار بنایا. سپہ سالار جو ہوتا تھا اس کو جھنڈا دیا جاتا تھا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت امام حسین نے یہ جھنڈا دیا تھا. اور جھنڈے کو عربی میں علم کہتے ہیں, عربی میں علم کہتے ہیں, اردو میں جھنڈا کہتے ہیں. آقا نے خود خیبر کے مقام پہ بھی فرمایا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهَ وَيُحِبُّونَهُ. فرمایا کہ میں کل علم جھنڈا اس بندے کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں, وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. فرمایا کہ کل ہم خیبر کو فتح کر دیں گے. تو آقا نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّائِيَ غَدًا, میں کل علم جھنڈا اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو کل خیبر کو فتح کریں گے. تو یہ مسلم شریف اور ہماری اہل سنت کی جمی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. آقا نے فرمایا کل میں علم اس بندے کو دوں گا. تو حضرت عباس کو علمدار یہ کسی مسلک کا کہنا نہیں ہے, بلکہ وہ ہیں ہی علمدار, کیونکہ کربلا کا علم اور جھنڈا ان کے ہاتھوں میں تھا. تو اس لیے پریشان نہ ہو جایا کریں. میں دیکھ رہا ہوں بہت سے چہرے پریشان ہو جاتے ہیں. پریشانی والی بات نہیں ہے, یہ کوئی مسلک والی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے جھنڈا قربان جائیں, یہ ہاتھ بھی کٹ گیا, یہ ہاتھ بھی کٹ گیا, لیکن انہوں نے اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. سبحان اللہ. اب میں پڑھنے لگا ہوں حضرت عباس کا خطاب, آپ کو سنانے لگا. جاگ رہے ہیں بھی سارے. حضرت عباس نے عرض کی حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں, کیا کہا, اگر آپ مجھے اذن دیں تو میں ان سے کچھ کہنا چاہتا ہوں, ان کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. تو حضرت امام حسین پاک نے 8 ذو الحجہ کا یہ دن تھا, وہاں کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے حضرت امام حسین نے حضرت غازی عباس علمدار کو اجازت دی کہ آپ خطاب فرمائیں, آپ خطاب فرمائیں. وہاں پہ یہ خطاب حضرت عباس علمدار نے فرمایا جس کا ایک ایک لفظ قربان جائے, ہیرے موتی سے بھی زیادہ قیمتی, ایک ایک لفظ فرمایا. اب دیکھیں خطاب کا آغاز آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا, کعبہ کی طرف اشارہ کیا, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے, ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. اگلے جملے سنیے گا, اللہ اکبر. الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. فرمایا لوگوں سنو, ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے اس کعبہ کو عظمت دی ہے, جس نے اس کعبہ کو رفعت دی ہے, جس نے اس کعبہ کو فضیلت دی ہے, جس نے اس کعبہ کو شان دی ہے, جس نے اس کعبہ کو مقام دیا ہے. کس چیز سے؟ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے حسین کے قدموں کی طرف اشارہ کیا. فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ. فرمایا ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جس نے حسین کے بابا علی کے قدموں سے, ہائے ہائے ہائے, جس نے حسین کے بابا علی کے قدموں سے اس کعبہ کو شان عطا فرمائی ہے, اس کعبہ کو عظمت عطا فرمائی ہے, اس کعبہ کو مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہیں. ابھی بھی کچھ لوگ خاموش ہیں, میں ان کے لیے وضاحت کر دیتا ہوں کس طرح قربان جائیں, کیونکہ مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا آپ کی ولادت ہوئی ہے کعبہ کے اندر. تو حضرت عباس فرما رہے اس کعبہ کو حسین کے بابا علی کے قدموں سے شرف ملا ہے, علی کے قدموں سے عزت ملی ہے, علی کے قدموں سے شان ملی ہے, علی کے قدموں سے فضیلت اور مقام ملا ہے کہ یہاں اس حسین کا بابا لوگوں پیدا ہوا تھا, یہ کعبہ ٹکڑے ہوا تھا. تم نے دیکھا نہیں تھا کہ حسین کے بابا کی عظمتوں کا یہ عالم تھا, شعور کا یہ عالم تھا, ان کے علم کا اور ان کے مقام کا یہ عالم تھا کہ پیدا ہوتے حسین کے بابا کے عقل اور شعور کا یہ عالم تھا, حکمت اور دانائی کا یہ عالم تھا کہ 3 دن تک پیدا ہونے کے بعد انہوں نے آنکھیں نہیں کھولی کیونکہ انہیں خوشبو محمد مصطفیٰ نہیں ملی. حضور مدینہ سے باہر تشریف لے گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. چونکہ آقا مدینہ سے
باہر تشریف لے گئے تھے تو فرمایا 3 دن تک مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی. آپ دیکھیں کہ اس علی کا مقام اور اس علی کا مرتبہ کیا ہوگا کہ پیدا ہوتے جن کے شعور اور فہم اور جن کے ادراک اور حکمت کا عالم یہ ہے کہ 3 دن تک آنکھیں نہیں کھولی. ادھر 3 دن بعد جب حضور تشریف لائے جیسے